علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف کے ان پروگرامز میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری، اسباب، احوال اور واقعات۔ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جسے طے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اوائل اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کا ایک الگ نظریات و اقدار کی حامل اکائی کے طور پر وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ مسلمانوں کو اپنی بقا استحکام کے لیے ایک پرامن معاشرے اور خوشگوار فضا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مصرف القلوب اور حکیم ذات نے مکہ سے 250-300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور 70 سے زائد اہل وفا نے اپنے آقا علیہ السلام کی بیعت کی اور عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ وہ وجود مسعود کو اپنے درمیان دیکھنے کی شدید خواہش مند تھے اور آپ کی برکات و عنایات سے مستفیض ہونا چاہتے تھے۔ دوسری طرف دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور اشاعت اسلام میں حائل رکاوٹوں کا سلسلہ بھی تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کی مہمان نوازی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے بحکم خداوندی مسلمانان مکہ کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تاکہ مسلمان اس قریہ جبر سے نکل کر امن و امان کے ساتھ فریضہ بندگی سر انجام دینے کے ساتھ تحریک اسلامی کو بھی آگے بڑھا سکیں۔ اسباب: نبی معظم کا مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا اور چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اہل مکہ کی ہر درمی بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے، صادق امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ کے اخلاق حمیدہ کی گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ کو حکم ملا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرو تو اکثر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، ہر دھرم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش کا ظلم و ستم: قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود حضور علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ حضور پر غلاظت پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، چلتے ہوئے آوازیں کسنا، سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ کرنا اور آپ کے صحابہ کو بھی تکلیفیں دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے۔ تبلیغ دین میں دشواری: مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ طائف بھی تشریف لے گئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ہجرت کا فوری سبب: ہجرت کا فوری سبب کفار کا آپ کو قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھا۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ سے ایک طاقتور اور تجربہ کار جوان چنا جائے اور رات انہیں آستانہ مبارک پر متعین کر دیا جائے، اور موقع پا کر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم ٹوٹ پڑے اور آپ کا کام تمام کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے واللہ یعصمک من الناس کے مطابق وہ آپ کو کسی قسم کی ایذا دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مکہ کی طرف روانگی: جس رات نبی آخر الزماں اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے پرانے دوست جن کے لیل و نہار آپ کے ساتھ گزرے تھے، جو آپ کے مزاج سے بخوبی واقف تھے اور آپ ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ اس کٹھن راستے میں استقامت کا پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس تاریخی سفر میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے صدق و وفا کے پیکر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال وفا، استقامت اور صبر تحمل کے نمونے نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات و عنایات اور فیاضی اور سخاوت سے اپنے اور بیگانے جام بھرتے نظر آتے ہیں۔ یاران سفر جہاں جہاں سے بھی گزرے خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے۔ چنانچہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں انقلاب آفرین تبدیلیوں کا دور آنے والا ہے۔ نئی صبح کے اجالوں سے منظرنامہ تحریر ہو رہا ہے۔
کتب سیر و احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آمد کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں چلتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر سے باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ کھجوروں والی خوش نصیب بستی کا مقدر جاگ اٹھا۔ فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معمور ہو جاتی۔ منتظر لوگوں کا پورا وجود اپنی آنکھوں میں سمٹ آتا۔ والی کون و مکان اپنے ہم سفر کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے۔ صحیح مسلم میں ہے وصاعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد و زن گھروں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستے میں پھیل گئے۔ سب یہ آوازیں لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ اپنے آقا کی سواری دیکھ کر جان نثاروں پر کیف و مستی کا ایک عجیب سما طاری ہو گیا۔ اہلیان مدینہ جلوس کی شکل میں یہ نعرے لگا رہے تھے جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ معصوم بچیاں اور اوس اور خزرج کی عفت شعار دوشیزائیں دب بجا کر دل و جان کے ساتھ محبوب ترین اور عزیز ترین مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ صحیح مسلم میں اس کی منظر کشی یوں کی گئی ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ داخلہ عجب شاندار تھا۔ گلی کوچے تحمید و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ مرد عورت بچے بوڑھے آپ کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم بن گئے تھے۔ مسرت اور انبساط کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار سجائے ہوئے آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ کے جلوس میں چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ میرے ہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور محبت سے بھرپور نیاز مندی کی استدعا تھی۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور اللہ کی جانب سے معمور اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام پر بہت سے نتائج مرتب ہوئے جنہیں مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی۔ بخار اور دیگر متعدی بیماریاں وبا کی صورت میں پھوٹتی رہتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اس وجہ سے اسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم کے تشریف لانے سے صرف اس کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گئے، دائنی دشمن بام شیر و شکر ہو گئے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال اور خش و قارب اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو آپ نے دنیا کائنات میں محبت و مودت کا مخیر العقول کارنامہ سر انجام دیا۔ مہاجرین و انصار کو مواخات کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی انصار کی الفت اور معانست سے بدل جائے، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی قوت سے قوت حاصل ہو۔ انصار نے جس طرح مواخات کا حق ادا کیا اور جس مخلصانہ ایثار کا ثبوت دیا اس کی نظیر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور